میں نے سنا ہے کہ آپ کا اور مسٹر عمران خان کا بہت اچھا اور گہرا تعلق ہے, بہت اچھی دوستی ہے, بہت اچھا ایک کہتے ہیں ملنا جلنا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ آپ کا تعلق کب اور کیسے قائم ہوا؟ یہ ایک بڑی طویل داستان ہے. 92 میں جب شوکت خانم بن رہا تھا, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی تعمیر ہو رہی تھی, تو میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا اور فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی. سب لوگ کر رہے تھے, پاکستان میں بھی کر رہے تھے, پاکستان سے باہر بھی کر رہے تھے. تو میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنے جو کلاس فیلوز تھے ان کے ساتھ مل کے اس وقت 92 میں 2.5 لاکھ روپے اکٹھے کیے تھے شوکت خانم کے لیے. تو یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی رقم تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پیسے ہم عمران خان تک کیسے پہنچائیں. تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے پنجابی زبان و ادب کے منیر لاہوری صاحب, انہوں نے کہا کہ اسلامیہ کالج سول لائن میں ایک دلدار پرویز بھٹی صاحب ہیں اور وہ آپ ان کے پاس جائیں, ان کا عمران خان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, تو آپ یہ پیسے ان کو دے دیں. ہم جب ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا ہم دوستوں نے کہ یہ پیسے ہم نے اکٹھے کیے ہیں 2.5 لاکھ روپے, تو وہ ایک تو بڑے حیران ہوئے کہ جی آپ نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے, اور دوسرے انہوں نے کہا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ سے پیسے لے کے عمران خان تک پہنچاؤں, تو میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کالج میں آئے اور خود یہاں پہ آ کے آپ سے یہ پیسے لے. تو ہمارے لیے یہ بڑی بات تھی کہ جی ان کا آنا, وہ ان دنوں مصروف بھی بہت ہوتے تھے, ظاہرہ فنڈ ریزنگ کے لیے ملک سے باہر بھی جاتے تھے اور یہاں بھی, لیکن دلدار پرویز بھٹی صاحب کی وساطت سے وہ گورنمنٹ کالج میں آئے. اور جب وہ آئے تو میرے پرنسپل صاحب نے اس وقت کے جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پیسے اس بچے نے, ہمارے اسٹوڈنٹ نے اکٹھے کیے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, یہ میں نے نہیں, یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے. میرے ساتھ میرے یہ جو دوست کھڑے ہیں ان سب نے مل کے ہم نے محنت کی ہے, جدوجہد کی ہے, تو ہم نے یہ پیسے اکٹھے کیے. تو خان صاحب کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ یہ کریڈٹ مجھے دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ ایک ٹیم ورک ہے, اور میرے دوست بھی ساتھ تھے میرے. تو ان کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے اپنے پی آر او جو اس وقت ان کے ساتھ تھے انہیں کہا کہ دیکھیں مجھے اس طرح کے لوگ جو ہیں چاہیے, محنتی لوگ, تو آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیں اور ان کو ہم آئندہ بھی اپنے جو ایونٹس ہوتے ہیں مختلف فنڈ ریزنگ کے ان میں اپنے پاس بلائیں گے. وہ پی ٹی سی ایل کا زمانہ تھا, موبائل فون تو تب ہوتے نہیں تھے, تو میرے گھر میں پی ٹی سی ایل تھا, میں نے وہ نمبر دے دیا. اس کے بعد ان کے جب فنکشن ہوتے تھے مجھے بلا لیتے تھے, تو یہاں سے ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہوا. تو یہ میری طرف سے تو آج تک بھی وہ تعلق قائم ہے. لیکن ظاہر ہے جب وہ پالیٹکس میں آئے اور پھر اس کے بعد اقتدار میں آئے, تو اقتدار میں جب لوگ آتے ہیں, یا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, باہر ذرا روایات مختلف ہیں. جب لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار سے پہلے جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ بعد میں وہ رویہ ان کا نہیں رہتا. خصوصاً پہلے آپ ان سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں وہی درست ہے. اور اگر آپ انہیں یہ بتانے کی کوشش کریں گے ایک مخلص ساتھی کی حیثیت سے کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہاں پہ خراب ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کوئی پتہ نہیں ذاتی مخالف ہو گیا یا دشمن ہو گیا. تو اس میں پھر ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ تعلق جو ہے وہ بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات کہ آپ نے, نیچرل ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ جب آپ کو کوئی پاور یا پوزیشن ملے تو پھر جو رویہ ہوتا ہے وہ یو کین بیٹر ہائی لائٹ آبویسلی. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے بہت قریب رہے ہیں, تو کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر وہ آئے ہیں اقتدار میں؟ دیکھیے یہ تو ایک ایسا سچ ہے کہ اگر میں اس بارے میں ان کے ساتھ اپنی دوستی اور تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کہ میں اگر یہ کہوں گا کہ نہیں بالکل ایسے نہیں تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے نہیں آئے تھے, تو میرے خیال میں کہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو کہیں گے کہ میں بالکل بہت سچ بول رہا ہوں, لیکن ایسی بات نہیں ہے بالکل. البتہ یہ بات درست ہے کہ وہ اس وقت چونکہ نون لیگ جو ہے وہ ان کو ہٹایا گیا تھا, نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا, پیپلز پارٹی اتنی مقبول نہیں تھی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مقبول تھی, تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس واحد ایک راستہ تھا کہ ان کو آگے لے کے آئیں.
تو یہ ایک مقبول جماعت تھی اور اس کی مقبولیت کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیش کروایا, ان کی مدد کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کا تبدیلی لانے کا خواب کیوں پورا نہیں ہو سکا؟ تبدیلی کا خواب تو وہیں پہ چکنا چور ہو گیا تھا جب انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کے جو لوگ تھے ان کو کھلے عام یا سرے عام اپنی پارٹی میں آنے کی اجازت دی, اور پھر نہ صرف اجازت دی بلکہ جو پی ٹی آئی کی پالیسیاں تھیں ان پر بھی وہ اثر انداز ہونا شروع ہوئے. تو تبدیلی تو یہ تھی کہ نئے لوگ, اچھے اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس میں آتے, اور وہ جو ایک روایتی ہماری پالیٹکس تھی, مال بنانے والی پالیٹکس یا جھوٹ اور منافقت والی پالیٹکس, اس سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا. خان صاحب نے تو یہی خواب دکھایا تھا نا, لیکن ہوا یہ کہ تبدیلی سے پہلے ہی وہ خواب جو ہے اس طرح سے چکنا چور ہوا کہ دوسری جماعتوں کے لوگ, ایسے لوگ جو بار بار آزمائے ہوئے تھے, جو بار بار منسٹر رہے, بار بار ممبر پارلیمنٹ رہے, لیکن منسٹر کی حیثیت سے, ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے کچھ نہیں کر سکے وہ. تو انہی لوگوں کو جب ایک نیا سیاسی جماعت ایسی نظر آئی جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ اب اقتدار میں آنے والی ہے, جن کو آپ الیکٹیبلز بھی کہہ سکتے ہیں, وہ پھر پی ٹی آئی میں آنا شروع ہوئے, اور خان صاحب نے ان کو قبول کرنا بھی شروع کیا, اور ان کے مقابلے میں جو پارٹی کے مخلص لوگ تھے جنہوں نے سالہ سال پارٹی کے لیے جدوجہد کی تھی اور خان صاحب کے لیے جدوجہد کی تھی, اور ان لوگوں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ خان صاحب شاید کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے, یہ بس تبدیلی کے لیے ایک اچھی جدوجہد کرتے رہیں گے. انہوں نے اس لیے جدوجہد نہیں کی تھی کہ اس لالچ میں نہیں کی تھی کہ خان صاحب اقتدار میں آئیں گے اور وہ انہیں کوئی منسٹر بنائیں گے یا انہیں کوئی اہم عہدے دیں گے. وہ خان صاحب کی تبدیلی کے خواب کے ساتھ تھے. خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو وہ لوگ پھر پیچھے چلے گئے, اور جو بار بار آزمائے ہوئے جو لوگ تھے وہ خان صاحب کی پارٹی میں آگے آ گئے. تو وہاں سے جو ایک صحیح معنوں میں جو ایک تبدیلی کا خواب خان صاحب نے لوگوں کو دکھایا تھا وہ بڑی بہت حد تک وہ متاثر ہوا, اس میں ایک دراڑ آ گئی بہت حد تک, اور لوگ جو ہیں اس سے یعنی یہ مایوسی کی لوگوں کی پی ٹی آئی سے, اور خان صاحب سے مایوسی کی یہ ابتدا بھی تھی. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو اس وقت آپ نے انہیں کوئی مشورے دیے ایز اے فرینڈ, اور کوئی ایسے مشورے بتائیں جن پہ انہوں نے, عمران خان نے عمل کیا ہو آپ کی دیا مشورے؟ یہ ایک نا بڑی, میں یہ ایک میرے لیے خاص طور پہ بہت ہی میں آج بھی اس پہ سوچتا ہوں کہ میں کینیڈا میں تھا جب وہ الیکشن جیتے, تو مجھے کہا گیا, نعیم الحق مرحوم جو ان کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے, انہوں نے کہا کہ آپ فوراً پاکستان آئیں, آپ کو خان صاحب بلا رہے ہیں. میں پاکستان آیا, میری 14 اگست کو, شاید نہیں 15 یا 14 اگست تھی, مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں, میری خان صاحب کے ساتھ 1-to-1 ملاقات ہوئی جس میں نعیم الحق صاحب بھی موجود تھے, کچھ دیر کے لیے اس میں شفقت محمود صاحب بھی موجود تھے, اور ملاقات ہوئی. تو میں نے سوچا کہ اب پہلے تو ہم ایسے ہی منہ اٹھا کے ان سے مل لیتے تھے, کوئی ایجنڈا نہیں بھی ہوتا تھا ملاقات کا تو ہم ان سے مل لیتے تھے یا وہ بلا لیتے تھے. تو میں نے سوچا کہ اب چونکہ وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں, 18 کو انہوں نے حلف اٹھانا ہے اگست کو, تو اب ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. تو اب اگر انہوں نے مجھے بلایا ہے تو مجھے پتہ نہیں اب پرائم منسٹر بننے کے بعد ان سے, ان کی مصروفیت کی وجہ سے رابطہ ہمارا رہتا ہے یا نہیں رہتا, یا وہ مجھے بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے, یا میرے دل میں کوئی طلب ان سے ملنے کی پرائم منسٹر بننے کے بعد رہتی ہے یا نہیں رہتی. تو میں نے سوچا کہ اب چونکہ خود انہوں نے بلایا ہے تو میں کچھ لے کے جاؤں ان کے پاس جو ان کے کام آئے. تو میں نے 12 پوائنٹ لکھے, شاید میرے موبائل میں اگر میں چیک کروں گا تو وہ 12 پوائنٹ مجھے آج بھی وہ پیپر جو ہے جو میں انہیں دے کے آیا تھا وہ یاد ہوں گی. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. پلیز آپ 12 پوائنٹس بتائیں ہمیں. پہلا میں نے ان سے یہ گزارش کی, میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ چونکہ ملک جو ہے اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے, ہماری جو اکانومی ہے وہ بہت ویک ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں, یہ جو ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں, اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے عمومی طور پہ. 90-95% لوگ تو ایسے تھے, مالدار لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس میں آتے ہیں, اور پی ٹی آئی میں بھی ایسے ہی لوگ آئے. تو میں نے کہا جی کہ آپ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کے پیش نظر آپ یہ کریں کہ آپ
اپنے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں خود بھی، اور اپنے ایم این اے ایم پی ایز اور جو آپ کے منسٹرز ہوں پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہو، آپ انہیں کہیں جی کہ ملک اس وقت جو ہے وہ بہت ہی اس کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے، تو آپ 2 سال تک یا کم از کم 1 سال تک جو ہیں وہ جتنی بھی سرکاری مراعات اور تنخواہیں ہیں وہ نہیں لیں گے. میں بھی ایز پرائم منسٹر 1 سال تک یا 2 سال تک تنخواہ نہیں لوں گا، نہ میرے پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں وہ تنخواہیں لیں گے. اس سے میں نے کہا پبلک کو ایک یہ میسج جائے گا کہ ہمیشہ جب مہنگائی ہوتی ہے یا ملک جو ہے وہ اس طرح سے معاشی بدحالی کا شکار ہوتا ہے تو عوام قربانی دیتے ہیں، عوام سارا کچھ کرتے ہیں. تو پہلی دفعہ لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہے وہ بھی سیکریفائس کر رہا ہے، یہ لوگ بھی تنہائی نہیں لے رہے. اور اس طرح سے اور پھر میں نے کہا کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں، جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، آپ جب یہ انیشیٹو لیں گے تو دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ تحریک پیدا ہوگی، وہ بھی اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو کہیں گے کہ جناب اگر ایک پارٹی جو ہے حکمران پارٹی وہ یہ کر رہی ہے تو ہم بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں کریں گے. ایک تو یہ میرا ان سے تھا. دوسرا میرا تھا کہ جو ٹیکس اصلاحات ہیں ان میں آپ ایک بنیادی انقلابی تبدیلیاں لے کے آئیں، اور لوگوں کو آپ چونکہ بہت زیادہ لوگ آپ کے فالوورز بہت زیادہ آپ کو مانتے ہیں، تو یہ جو ٹیکس جو ہے ایک پیچیدہ سسٹم کی وجہ سے لوگوں کی جیبوں میں پیسے چلے جاتے ہیں، یا جو ٹیکس کے جو وکیل ہوتے ہیں ان کے پیسے چلے جاتے ہیں، وہی جو سرکاری خزانے میں. آپ سیدھا ایک سسٹم بنائیں کہ جی آپ کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق آپ کی اتنی پراپرٹی ہے یا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس پہ آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے، آپ خود جا کے ٹیکس جمع کرا دیں، اور لوگوں کو آپ اس حوالے سے ایک میسیج دیں. تو یہ ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے بھی میں نے کچھ چیزیں کی. تیسرا میں نے انہیں کہا کہ آپ وزیر اعظم مت بنیں، آپ پاکستان کے وزیر زراعت، وزیر صحت، وزیر تعلیم اور وزیر سیاحت بنیں. یہ 4 شعبے اگر ان پہ آپ نے پوری توجہ دی اور یہ 4 شعبوں میں اگر آپ 10% تبدیلی بھی لے آئے تو آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ملک یہ قرضے لینے والے کی بجائے قرض دینے والے اس کا شمار جو ہے وہ اس میں ہوگا.